کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ جو انبیاء جو ہیں، آپ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ کافی جگہ فرمایا ہے کہ انبیاء نے جو ہے خبر دینے والے ہیں وہ. تو انبیاء کا یقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، تو انبیاء کا جو یقین ہے وہ کامل یقین کیسے ہوتا ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے؟ تو ان کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ جو میسج ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے ان کا، اور دوسرا سوال اس وجدان یہ اندر کی گواہی جو ہوتی ہے نا، اور پھر اس کے بعد اللہ کا پیغام آنا فرشتوں کے ذریعے اور ان کے مشاہدات، یہ سب چیزیں انہیں بتا دیتی ہیں کہ آپ کس منصب اور مقام پر فائز ہیں اور آپ اللہ کی عنایات اور توجہات کا مرکز، اور خلق خدا کی ہدایت کے لیے آپ کو چن لیا گیا ہے. اللہ ان کے جو غلام اور خادم ہوتے ہیں نا، ان تک کو یقین دے دیتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی بڑی چیز. آپ دیکھتے نہیں قرآن نے کیا کہا اس قوم جب وہ کھڑے ہو گئے فقالو، اور انہوں نے دعویٰ کیا، انہوں نے کہا لوگوں اللہ ہی پروردگار آسمانوں کا اور زمین. تو جب بادشاہ کے فتنے میں آزمائش میں وہ قریب تھے کہ پڑ جائیں، اللہ نے کہا ربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو جو انسانوں کے دل اللہ کی مٹھی میں بند ہو گئے، کس کی ہمت ہے کہ خدا کی مٹھی کو کھلوا لے؟ اب دوسرا مقام نہیں دیکھتے کہ فرمایا کہ ہم نے سکھا اپنے بچے کو دریا میں ڈال دو، کیا خذو عدو لی وعدو، اللہ اسے نکال لے گا وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. فاصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بہت بے قرار ہو گیا. وہ انقادت لتبدی بہ، اور جب دودھ پلانے کی غرض سے پہنچی تو قریب تھا کہ سارے کا سارا راز افشا ہو جاتا. اپنے بچے کو اس دیوانگی سے چومتی، پیار کرتی کہ سب سمجھ جاتے کہ اس کا بچہ ہے، اس کا بیٹا. لولا ربطنا علی قلبہا، اگر اس وقت اس عورت کے دل کو ہم اپنی مٹھی میں بند نہ کر لیتے تو معاملہ سب افشا ہو جاتا. تو اس لیے ام موسیٰ اور اصحاب کہف، ان جیسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ تعالیٰ شانون استقامت دیتے ہیں. تو نبوت تو اس کے سے کہیں، نبوت کا اس کا مقابلہ ہی کیا ہے. نبوت بہت بڑی چیز ہے. اللہ اس یقین کو خود ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور خدا ان کو شروع سے ہی اپنی نگاہ میں رکھتا ہے. اور صوفیوں سے پوچھیں تو کہتے ہیں وہ جو ارواح کا عالم ہے نا، ارواح کی دنیا، اس دنیا میں جو صفیں بنائی گئی تھی انبیاء علیہ السلام پر خصوصی طور پہ تجلیات برسی. صفیں بنانا تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ بھی نہیں لوگ مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ نظر اپنی صف سے نکلی اور خدا کی تقدیر پہ غالب آنا چاہ. بھوک اسے خدا نے پیدا کیا اور یہ آگے آئی تاکہ کفر پر غالب آ جائے، تو اللہ نے مار کے انہیں واپس بھیج دیا. اور اگر خدا بھوک کو واپس نہ کرتا، قاد الفقر ان یکون کفرا، تو غریب لوگ کافر ہو جاتے. تو صفیں بنائی گئی، اللہ نے ترتیب کیا تھا. اللہ نے کہا تم جاؤ. اس میں رحمت کو خدا نے پیدا کیا تھا، تو رحمت اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر کولی بن گئی. کہا مجھے نہ بھیجیں دنیا میں، لوگ مجھ سے کام نہیں دیں گے. فرمایا یہ کافی نہیں ہے، رحمت میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، اور جو تم سے کام نہیں لے گا، شفقت اور تیرے ساتھ جو رحمت کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کرے گا، ہم اسے جہنم میں پھینک دیں، شدید سزا دے. اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام، ان کی بھی ارواح مبارکہ کو جمع کیا گیا، اولیاء کرام ان کی ارواح کو بھی جمع کیا گیا.
تمام وہ احادیث جو الہیات پر مبنی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. وہاں یہ چیزیں آئی ہیں بہت. یہ جو کہ عام طور پہ لکھنے پڑھنے میں نہیں آتی، سننے میں نہیں آتی، تو لوگ اس جہان